بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسم مسمى کا عین یا غیر۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والاسم ان ارید به اللفظ فغیر المسمى سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والاسم ان ارید به اللفظ فغیر المسمى، اور اسم سے مراد اگر لفظ اسم ہو تو پھر اسم مسمى کا غیر ہوگا، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غیر قارة، کیونکہ اسم مرکب ہوتا ہے جدا جدا اور غیر مجتمع آوازوں سے، اور ويختلف باختلاف الامم والاعصار، اور اسم بدلتا رہتا ہے امتوں اور زمانوں کے مختلف ہونے سے، وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، اور کبھی متعدد ہوتا ہے اور کبھی متحد ہوتا ہے۔ وَالْمُسَمَّى لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور جبکہ مسمى اس طرح نہیں ہوتا۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ فَهُوَ الْمُسَمَّى لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَذَا الْمَعْنَى، اور اگر اسم سے ذات شے مراد لی جائے تو پھر وہ عین مسمى ہے، لیکن وہ اس معنی میں مشہور نہیں ہے۔ وقوله تعالی تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک، المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص، یجب تنزیہ الفاظ الموضوعۃ لها عن الرفث وسوء الادب، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تبارک اسم ربک، کہ تمہارے رب کا نام برکت والا ہے، وسبح اسم ربک، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، تو اس سے مراد لفظ ہے، اس لیے کہ جب اس کی ذات کی پاکیزگی واجب ہے اور اس کی صفات کی پاکیزگی تمام نقائص سے واجب ہے، تو ایسے ہی ان الفاظ کی پاکیزگی بھی واجب ہے جو اس ذات کے لیے وضع کیے گئے ہیں فحش اور بے ادبی کی باتوں سے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی باقاعدہ جو وضاحت اور توضیح و تشریح ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ آج ہمیں کیا سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں سے قاضی بیضاوی علیہ رحمہ ابحاث خمسہ میں سے علم کلام کی بحث کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اسم اور مسمى کہتے کسے ہیں۔ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس پر دلالت کرتا ہو، جیسے کہ زید ہے تو یہ زید ذات زید پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا، تو لفظ زید یہ اسم ہوگا۔ اچھا، مسمى اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے اسم کو وضع کیا گیا ہے، یعنی وہ باڈی، وہ جسم کہ جس کو زید بولا جاتا ہے، وہ باڈی اور وہ جسم جو ہے وہ مسمى کہلائے گا۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اختلاف اس طور پہ ہوگا کہ اسم عین مسمى ہے یا غیر مسمى ہے، یعنی مسمى کا عین ہے یا مسمى کا غیر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بعض مادے ایسے ہیں کہ جہاں اسم مسمى کا عین ہوتا ہے اور یہ متعین ہے، جیسے آپ مثال دیکھیں کتب زید، کہ زید نے لکھا،
اب اس مثال میں زید عین مسمى ہے کیونکہ لکھنے والا زید ہے، اس کا اسم نہیں ہے۔ اور بعض مادے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اسم کا غیر مسمى ہونا متعین ہوتا ہے، وہاں عین نہیں ہو سکتا، جیسے کتب زید، زید کو لکھا گیا۔ تو اب یہاں پر زید کو لکھا گیا میں جو زید ہے، زید سے مراد یہ عین زید نہیں ہے، یعنی کہ عین مسمى مراد نہیں ہے، کیونکہ ذات کو نہیں لکھا جاتا بلکہ اسم زید مراد ہے کہ مکتوب جو ہے وہ زید کا اسم ہے، نہ کہ ذات زید۔ اب ان مذکورہ دونوں مادوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف ان چیزوں میں ہے جہاں عینیت اور غیریت دونوں درست ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ دو مثالیں تو ویسی تھی کہ ایک میں صرف عین ہی ہو سکتا ہے، دوسرے میں صرف غیر ہی ہو سکتا ہے۔ اختلاف وہاں ہے جہاں عینیت بھی ہو سکتی ہے، غیریت بھی ہو سکتی ہے، جیسے رأیت زیداً۔ اب اس میں دو احتمال ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رأیت زیداً سے مراد میں نے ذات زید کو دیکھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسم غیر مسمى ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت زیداً کا مطلب ہے میں نے لکھے ہوئے لفظ زید کو دیکھا۔ اب سنیے کہ اختلاف کیا ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اسم غیر مسمى ہے، اور بعض اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى ہے۔ تو سب سے پہلے اشاعرہ کی دلائل دیکھتے ہیں۔ اشاعرہ دلیل میں پیش کرتے ہیں آیت کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک اسم ربک، اور پھر فرمایا سبح اسم ربک۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا نام بابرکت ہے اور اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ ان آیتوں میں برکت اور تسبیح کی نسبت اسم کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ مبارک ہونا اور نقائص سے پاک ہونا یہ ذات کی صفت ہے، الفاظ کی نہیں ہے۔ لہٰذا اب مطلب یہ ہوا کہ ذات باری تعالی یہ بابرکت ہے، اور ذات باری تعالی کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسم عین مسمى ہے، چونکہ یہاں لفظ اسم بول کر ذات مراد لی گئی ہے۔ یہ بات اشاعرہ کی پہلی دلیل۔ اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فقہی مسئلہ ہے، جیسے کسی نے کہا زینب طالق، کہ زینب کو جو ہے وہ طلاق ہے، تو دیکھیے اس مسئلہ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق ذات زینب پر پڑتی ہے، نہ کہ لفظ زینب پر۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اسم عین مسمى ہوتا ہے، اور جو لوگ اسم کو غیر مسمى مانتے ہیں ان کی دلیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یا پھر اسماء حسنہ میں سے کسی اور نام کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسماء باری تعالیٰ وہ متعدد ہیں، اور اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ اسماء باری تعالیٰ وہ 99 ہیں۔ تو اگر آپ اسم کو عین مسمى مانتے ہیں تو ثابت ہوگا کہ ذات باری تعالیٰ بھی متعدد ہیں، کیونکہ جب اسماء متعدد ہیں تو مسمى بھی متعدد ہوگا، لہٰذا توحید باطل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اسم کو غیر مسمى مانیں تو یہ خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کی دلیل۔ دوسری دلیل عقلی یہ ہے کہ اسم مرکب ہوتا ہے اصوات سے جو غیر مجتمع ہے، کیونکہ تلفظ کرنے کے بعد آواز نکل کر ختم ہو جاتی ہے، اور اسماء امتوں اور زمانوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ یہ سریانی زبان میں لاہن اور فارسی میں خدا اس کو کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اسم کو عین مسمى مانیں تو جس طرح اسماء مختلف ہوتے ہیں اسی طرح مسمى بھی مختلف ہونا چاہیے، حالانکہ ذاتی باری تعالیٰ اور دیگر مسمیات مختلف نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم نے اسم کو غیر مسمى مانا تاکہ یہ خرابی لازم نہ آئے۔ اور اشاعرہ نے جو دلیل بیان کی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ذات باری تعالیٰ بابرکت ہے، اسی طرح اسم باری تعالیٰ بھی بابرکت ہے۔ جس طرح سے ذات باری تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یہ واجب ہے، اسی طرح اس باری تعالیٰ کے نام کی پاکی بیان کرنا بھی، اس کو بھی ہر نقص سے منزہ کرنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں میں اسم سے مراد ذات نہ لی جائے بلکہ لفظ اسم ہی مراد لیا جائے تو کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔
لہذا اب آپ ان سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اور دوسری دلیل یعنی زینب جو طلاق والی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے معنی ہے المرأۃ المسمات باسم زینب ہی طالق، یعنی وہ عورت جس کا نام زینب رکھا گیا وہ اسم زینب کے ساتھ وہ متعلقہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ فریقین کے درمیان جو جھگڑا ہے یہ لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ اسم کی تین صورتیں، یا تو اسم سے مراد لفظ اسم ہے، یا ذات شے مراد ہے، یا صفت مراد ہے۔ اگر اس سے مراد لفظ اسم ہے تو اسم غیر مسمى ہے اور دلائل وہ ہیں جو ماقبل میں گزر چکے، اور اگر اس سے اسم سے مراد ذات شے ہے تو وہ اسم عینی مسمى ہے اور اس کے دلائل اور ان کا جواب بھی ماقبل میں گزر چکا۔ اور قاضی صاحب خود ہی فرما رہے ہیں کہ اس معنی کے ساتھ یہ مشہور نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اسم مسمى کا عین ہے یا غیر ہے، یہ اختلاف کن دو گروہوں کے درمیان ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک، یہ کنہوں نے دلیل پیش کی اور اس کا جواب کیا ہوگا وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔